الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. سورہ نور، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کیسے بسر کرنی ہے اور انسان کی زندگی میں تہمتیں عائد کرنا، جھوٹ کو معاشرے میں پھیلانا اور بے حیائی اور برائی کو مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی میں عام کرنا، اس کا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس صورت میں جس واقعے کے پس منظر میں اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا وہ واقعہ افک ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زنا کی تہمت منافقین کی طرف سے لگائے گئے. غزوے میں قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نکلنے کا اعلان کیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی نحیف، کمزور اور اس وقت جسامت میں بہت دبلی پتلی تھی. جو لوگ ان کے حوضت کو اٹھائے ہوئے تھے، پتہ نہیں چلا کہ اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں موجود نہیں. نبی علیہ السلام نکل جاتے ہیں. جب اپنی ضرورت پوری کر کے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو دیکھا کہ لشکر جا چکا ہے، روانہ ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام کے ایک ساتھی ہمیشہ جنگوں میں پیچھے رہ جاتے اور چیزوں کا جائزہ لیتے کہ کوئی چیز چھوٹ نہ گئی ہو. تو صحابی آتے ہیں، کسی انسان کو سوئے ہوئے دیکھا، قریب آئے، حجاب نازل ہونے سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے. تو جیسے ہی دیکھا پہچان لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون ان کی زبان سے الفاظ نکلے. یہ کلمات سن کر ام المؤمنین بیدار ہو جاتی ہیں. صحابی اونٹ بٹھاتے ہیں، چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، ام المؤمنین سوار ہو جاتے ہیں اور وہاں سے نکل پڑتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو منافقین نے نعوذ باللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت الزام لگا دیا. یہ الزام جب لگایا گیا تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان. اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں اتر رہی ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے. اور ام المؤمنین کو جب اس الزام کے بارے میں پتہ چلا تو مسلسل رونے لگی، آنسو بہانے لگی. اس کے بعد نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، اجازت طلب کی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. ام المؤمنین اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہیں، ماں باپ سے خبر کی تصدیق کرتی ہیں. اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام داخل ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حمد و صلات کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کہا کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، اور اگر تم پاک ہو، صاف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی اور صفائی بیان کرے گا. تمہاری پاکی اور صفائی اللہ بیان کرے گا. ام المؤمنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں میں پاک ہوں تو تم میرے بات کا یقین نہیں کرو گے، میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے، اور اگر میں کہوں کہ گنہگار ہوں حالانکہ میں گنہگار نہیں ہوں تو تم میری بات کو تصدیق کر لو گے، مان لو گے، حالانکہ میرا رب جانتا ہے کہ میں پاک گناہ سے دور ہوں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام اور ام المؤمنین کے درمیان یہ باتیں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آیتیں اترتی ہیں، آیات نازل ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے آیات اترنے کے بعد جو کلمات ادا ہوئی، جو کلمات نکلے کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات نازل کی ہے، تمہاری پاکی بیان کی ہے۔ اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں ام المؤمنین سے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا شکر ادا کرو، اللہ کے نبی کا شکر بجا لاؤ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کا نہیں بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کروں گا، اللہ نے میری پاکی بیان کی، اللہ نے میری برات کا اظہار کیا ہے، رب کا میں شکر ادا کروں گی۔ اس کے بعد ام المؤمنین نے ایک جملہ کہا، وَلَشَأْنِي أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِوَحْيٍ يُتْلَى۔ اگر آج کوئی انسان کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے، کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیا تو سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی، میرا قد اونچا ہو گیا، میری شان بڑھ گئی۔ ام المؤمنین کی برات میں، ان کی پاکی میں، ان کی طہارت میں آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، آیتیں اترتی ہیں، وہ آیتیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، محراب میں جن کی تلاوت کی جائے گی وہ آیتیں اترتی ہیں۔ وہ آیتیں نازل ہونے کے بعد، اترنے کے بعد انہوں نے اپنے تعلق سے فرمایا، وَلَشَأْنِي أَحْقَرُ فِي نَفْسِي، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میری برات میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائے، اس قابل نہیں سمجھتی تھی، اس لائق نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو یہ گمان کرتی تھی کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام خواب دیکھ لیں جس میں میری برات کا ذکر ہو، یہ تصور نہیں تھا کہ اللہ آسمان سے آیتیں نازل کرے، آیتیں اتارے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے میرے محترم مسلمان دوستو، اس واقعے میں بہت ساری عبرت کی چیزیں، نصیحت کی باتیں۔ سب سے پہلی عبرت اور نصیحت کی بات کہ اگر کوئی بات کسی مسلمان کے بارے میں ہم تک پہنچتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لیں، آیا بات سچی ہے جھوٹی ہے، بلا تحقیق کے کوئی بات معاشرے میں نہ پھیلائیں۔ اگر ہم نے بلا تحقیق کے یہ بات پھیلا دی اور وہ بات جھوٹی نکلی تو ہمارا شمار جھوٹوں میں ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ وہ آدمی جھوٹا ہے جو آدمی ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھانے والا، بیان کرنے والا، وہ جھوٹا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرے، آگے نہ بڑھائے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لے۔ اور اگر کوئی بات ایسی ہے، کوئی بات اگر ایسی ہے کہ اس نے تحقیق کر لیا، تحقیق کرنے کے بعد بات سچی معلوم ہوتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے، تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بات سچی ہے، آگے بڑھانے سے کیا مسلمانوں کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے۔ اگر آگے بڑھانے سے بات سچی ہونے کے باوجود مسلمانوں کا نقصان ہے تو اس کو نہیں پھیلانا چاہیے، اور اگر اس کا فائدہ ہے تو ضرور اس کو پھیلائے، ضرور اس کو عام کرے۔ سچی بات بھی، ہر سچی بات بھی
فائدے والی نہیں ہوتی، بسا اوقات غیبت میں بات داخل ہو جائے گی، چغل خوری میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نمام کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمام کون ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، فساد پھیلانے کے لیے، جھگڑے ڈالنے کے لیے۔ ایسے شخص کے تعلق سے فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ منافقین کا شیوا تھا کہ ادھر کی بات ادھر پہنچاتے، ادھر کی بات ادھر پہنچاتے، اور دونوں کے درمیان فساد ڈال دیتے، فتنہ ڈال دیتے، جھگڑا ڈال دیتے۔ یہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو جھوٹ بول کر دو بھائیوں کے درمیان صلح کرے، دو بھائیوں کو ملائے۔ نبی علیہ السلام نے جھوٹ کی 3 جگہوں پر اجازت دی ہے، ان میں سے ایک جگہ وہ کہ اگر دو بھائی آپس میں جھگڑا کی ہوئی ہے، بات چیت بند ہے، ملاقات بند ہے، ان کے درمیان صلح کرانا ہے، تو اگر وہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا چاہے تو لے سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ سچی بات بول کر فساد ڈالنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ شریعت یہاں اجازت دیتی ہے کہ جھوٹ بول کر دونوں کے درمیان اتحاد پیدا کرے اور اختلافات کو ختم کر دے۔ سب سے پہلا جو درس عبرت کی چیز ہمیں ملتی ہے اس واقعے سے کہ ہر بات کو نہیں پھیلانا چاہیے، عام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ساری باتیں فائدے کی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں کہ اس کے پھیلانے میں سچی ہونے کے باوجود فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدہ ہے تو آگے بڑھائے، اور اگر نقصان ہے تو اسی صورت میں اس چیز کو بیان نہ کرے۔ دوسرا جو فائدہ ہمیں ملتا ہے، انسان کبھی غلطی ہو جائے، کسی گناہ کا ارتکاب کر لے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں صرف منافق نہیں تھے بلکہ بعض صحابہ بھی اس میں داخل ہو گئے، انجانے میں غیر شعوری طور پر وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جن لوگوں نے توبہ نہیں کی، منافقین اور منافقین کا سردار، اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا۔ یہ جو باتیں انہوں نے پھیلائی ہے، اس کے مقابل میں جہنم کا دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اگر کبھی اس قسم کی غلطی ہم سے ہو جائے، کسی بھائی کے تعلق سے الزام تہمت کو ہم نے عام کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یہاں یہ نصیحت، یہ درس بھی اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مصطح ابن عطافہ ایک صحابی تھا، ان پر خرچ کیا کرتے، ان کی کفالت کرنے والے، دینے والے۔ اتفاق دیکھیے کہ خرچ کرنے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد وہ خرچ کیا کرتے تھے، باوجود خرچ لینے کے، ان کی کفالت میں ہونے کے باوجود ام المومنین پر الزام لگانے میں جو صحابہ داخل ہوئے ان میں مصطح بھی تھے، مصطح ابن عطافہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب طہارت کے بارے میں، پاکی کے بارے میں آیتیں اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان پر خرچ کرتا تھا، میں نے ان پر احسان کیا ہے، لیکن انہوں نے میری بیٹی پر الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا، تہمت لگائی، الزام لگایا۔ اس کے بعد قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، میں دوبارہ جو خرچ کرتا تھا کفالت کے لیے، جو روپیہ، جو مبلغ دیا کرتا تھا، آئندہ سے میں خرچ نہیں کروں گا، نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جیسے ہی قسم کھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا، خوشحالی دی ہے، ان کو چاہیے کہ خرچ کرنے میں بخیلی سے کام نہ لیں، بخل نہ کریں، بخیلی نہ کریں۔
अला तुहिब्बू, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे? क्या तुम ये नहीं चाहते? जैसे ही आयत नाज़िल हुई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बला यार, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गुनाहों की माफी हो, मेरी बख्शिश हो, मेरे गुनाह माफ कर दिए जाए, मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद अपने कसम का कफ़ारा अदा किया और आहद किया कि जब तक जिंदगी अल्लाह ताला अता करेगा, मैं मिस्ता इब्न असासा पर खर्च करता, मैं देता रहूंगा। दोबारा खर्च उन्होंने जारी कर दिया। अगर किसी आदमी पर हम खर्च करते हैं, उसकी वजह से कोई तकलीफ हमको पहुंचती है, तो उस तकलीफ की वजह से उसका नान और नफका खर्च बंद नहीं करना चाहिए। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रब करीम ने अदब सिखाया कि बावजूद उन्होंने तहमत लगाई, इल्जाम लगाया, लेकिन तौबा करने के बाद मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए ये ज़ेबा नहीं देता कि वो ये कसम खाए कि मैं खर्च नहीं करूंगा, उसका नाम और नफका नहीं दूंगा। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम का कफ़ारा अदा किया और जब तक बाहयात थे अपनी जिंदगी में खर्च करते रहे, देते रहे। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे दुरूस हैं, इबर हैं, बड़ा अजीब वाक़िया है और पढ़ने के काबिल है। मुसलमानों को चाहिए कि इस वाक़िए को पढ़े। सूरह नूर खुसूसन इंसान की जिंदगी में आदाब कैसे होने चाहिए, अखलाक कैसे होने चाहिए, औरों के साथ हमारा मामला कैसे होने चाहिए, और आदाब घरों में दाखिल होने के अदब क्या है, पर्दे का हुक्म क्या है, अल्लाह ताला ने सारी चीजों को इस एक सूरत में समेट दिया है। बड़ी अजीब सूरत है। मुसलमान अगर अदब सीखना चाहते हैं, सलीका चाहते हैं, तो इस सूरत का मुताला करें, इसको समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जो आदाब रब्बे करीम ने बयान किए हैं, अपने अंदर उनको पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हर तरह के गुनाह से हमको महफूज रखे, जब तक जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे। मौत दे तो अल्लाह तौहीद और ईमान पर मौत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि